کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو شہرزاد ہے اور وہ میں بھول جاتا ہوں اس کا نام, کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں, شہروز. وہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ ان کی پاس داستانیں بہت ہیں پہاڑوں کی. وہ ایک جو سوال میرے ذہن میں آتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ بیشتر جو کوک پیما تھے, نذیر صابر, اشرف امان, رجب شاہ, ستوارہ وغیرہ, اور سرباز بھی, اور بھی وہ اپنا سمینہ ہے, یہ سب ان کا تعلق پہاڑوں سے. اب یہ ایک نئی پود ہے جو میدانوں سے جا رہی ہے. آپ سر فہرست ہیں جی, نائلہ کیانی ہے اور ایک فرائیں شاید, تو اس طرح اور بھی ہوں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مثلا یہ جو پہاڑی بکریاں ہوتی ہیں, ماؤنٹین گوٹس, مارکو پولو شیپس بھی کہتے ہیں ان کو, وہ کہتے ہیں کہ ان پہ کشش ثقل کا اثر نہیں ہوتا. ایسی ناممکن بلندیوں پہ جا کے وہ بیلنس ہو جاتی ہیں جہاں لگتا ہی نہیں. اور اس کی اسپیشل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو ہووز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک پیڈ لگا ہوتا ہے اور وہ سک کرتا ہے. سک جب وہ کرتا ہے, جب چٹان پہ پڑتا ہے تو وہ اس کے ساتھ چپک جاتی ہے. یہ ان کی نیچر ہوتی ہے. تو جو پہاڑوں کے رہنے والے ہیں, شمشال کے یا ہنزا کے یا بلتستان کے, ان کے پاؤں میں بھی نیچرلی وہ ایک لچک ہوتی ہے خاص, اور ان کے لیے پہاڑوں پہ چڑھنا بہت آسان ہوتا ہے. اب اتنا زیادہ فرق میدانوں والوں نے کیسے اس کو عبور کیا, کس طرح اس لیول میں پہنچے؟ سر اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں اگر اپنے مائنڈ سیٹ سے بات کروں اس چیز میں, تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کی قوت کو اور اپنے دماغ کی سوچنے کی صلاحیت کو تبھی ڈھونڈ سکتے ہو جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلو گے. تو میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. میں نے, کیونکہ میرا کمفرٹ زون ہے شہر, کیونکہ میں اس کو اون کرتا ہوں, میں اس سے ہوں یا مجھ سے ہے. لیکن میں نے یہ دیکھنا تھا کہ کیا باہر کی دنیا میرے لیے جو پہاڑ ہیں وہ مجھے ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. میرا ماننا یہ ہے کہ پہاڑوں نے مجھے پہاڑیوں سے زیادہ ایکسیپٹ کیا. I was different, I was unique. You were an outsider اور انہوں نے آپ کو اڈاپٹ کر لیا. Yes. کہ ویلکم. ہاں جی. They never treated me as an invader. میں انویڈر تھا ہی نہیں کبھی. میں تو سٹیزن شپ لینے گیا تھا اور مجھے ملی ہے. آنریری سٹیزن شپ مل گئی. بہرحال یہ ہے کہ بھائی اب پچھلی مرتبہ مجھے یاد ہے جب 14 جو پیک آپ کلائم کرنے جا رہے تھے, 13 آپ نے کر لی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم یو ور دا ینگیسٹ ایور, جی, جس نے 14 پیکس کر کے ایک ریکارڈ ینگیسٹ ایور کا آپ کا کریٹ ہونا تھا. اور سرباز خان نے بھی اتنی ہی پیکس کر لی تھی. سرباز ویری آؤٹ اسٹینڈنگ ماؤنٹینئر, بلکہ اس نے الپائن سٹائل میں بھی میرا خیال ہے 10-11 کی وداؤٹ آکسیجن اس نے کی ہے. تو وہ آئی ریئلی ایڈمائر ہم, آئی وش کہ ہی شوڈ بی اراؤنڈ. تو اس سے بھی ہم گفتگو کریں. تو میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ دونوں جا رہے ہیں اور ریکارڈ کے لیے ایک رائیولری ہوتی, مطلب اٹس ہیومن نیچر. اس میں کوئی ایسی یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے اندر کوئی بے ایمانی ہے یا وہ سیلفش ہے, وٹ ایور یو مے کال اٹ, لیکن ایک خواہش ہوتی ہے کہ آئی شوڈ بی دیئر فرسٹ. تو میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا, تو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں ہاتھ پکڑ کے آلموسٹ آخری چوٹی جو ہے وہ سر کریں گے. لیکن ایسا نہ ہوا اور سرباز وہاں پہ پہلے پہنچ گئی. تو اس میں کوئی مسئلہ درپیش تھا یا آپ کی صحت کا کوئی سلسلہ تھا یا کچھ اور تھا؟ نہیں, آئی واز آل اوکے. میں بہت پیشنیٹ تھا اور بہت موٹیویٹڈ تھا کہ مجھے یہ ماؤنٹین کرنا ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ سرباز جو تھا وہ ایک ڈفرینٹ ٹیم کا حصہ تھا اور میں ایک ڈفرینٹ ٹیم کا حصہ تھا. ہر ٹیم کا وہاں پہ اپنا پلان تھا. سرباز واز باؤنڈیڈ ٹو فالو دا آرڈرز آف مگما جی. اچھا, وہ کون ہے؟ مگما جی از اے کلائمبر, بہت اسٹرانگ کلائمبر ہے. اور یو نو دا ریئل ماؤنٹین ٹائیگر وچ آئی ایڈمائر فرام نیپال.
اور یو نو کہ وہ بہت ہی مشکل حالات میں بھی ماؤنٹین کو سمٹ کر لیتا ہے. اس کے ایک اسپیشل ایک کنیکشن ہے پہاڑوں کے ساتھ جو کہ شاید ہم کبھی نہ بنا سکیں. سرباز ان کی ٹیم میں تھا اور جب وہ لوگ سمٹ پش کے لیے گئے تو ہم لوگ تب اپنی ایکلیمیٹائزیشن کمپلیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو جب وہ لوگ سمٹ پش کے لیے گئے تو آف کورس کہ ہمارا پلان نہیں تھا. ہمارا پلان تھا کہ ہم ان سے تھوڑا سا بعد میں جائیں گے یا ساتھ میں جائیں گے کچھ اس طرح. لیکن مگما جی پہلے چلے گئے اور وہ گئے ایکلیمیٹائزیشن کے لیے تھے کہ ایکلیمیٹائز کر کے واپس آئیں گے. لیکن جب وہ اوپر پہنچے تو ان کو کچھ ویدر اس طرح کا ملا کہ انہوں نے اس اپرچونیٹی کو اویل کیا اور وہ سمٹ کر کے تو واپس آئے. تو دس واز دا ریزن کہ میں اور سرباز نہیں کر سکے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایک ہیلدی رائیولری ہوتی ہے ان چیزوں کے بیچ میں کہ یار آئی وانٹ ٹو بی دا فرسٹ پاکستانی اور آئی وانٹ ٹو بی دا فرسٹ پاکستانی, ہمارے میں یہ چیز نہیں تھی. ہمارا موٹیو تھا کہ وی وانٹ ٹو بی دا فرسٹ پاکستانی. لیکن میرا پرسنلی خیال یہ ہے کہ وہ زیادہ ڈیزرونگ تھا اس چیز کے لیے بیکاز وہ 25 سال سے محنت کر رہے ہیں اس چیز کے لیے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی محنت کا صلہ آپ کو نہیں ملتا ہے, بعد میں مل جاتا ہے. تو جب اس نے سبمٹ کیا تو مجھے اس چیز کی یہ خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ اس نے کچن سٹاف سے شروع کیا. وہ بیس کیمپ پہ اس نے برتن بھی دھوئے ہوئے ہیں, وہ ڈش واشر تھا پہلے بیس کیمپ کے اوپر. اس کے بعد اس کو مگما جی نے چانس دیا اور وہ آگے بڑھا اور وہ سب چیزیں اس طرح کیا. جس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یار ایک بہت چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے کوئی بندہ ڈاکٹر بن گیا, یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے اس کے لیے اور اس کے گاؤں کے لیے. تو می لیونگ ان ویری کمرشلائز سٹی, آئی ایم فرام لاہور, اور وہ ہنزا کے ایک علاقے سے اٹھ کے اگر پاکستان کا نمبر 1 ماؤنٹینئر بننا اتنی جدوجہد کاٹ کے, اگر آپ اس کی سٹوری دیکھیں تو میری سٹوری تو یہ ہے کہ آئی واز بورن ود اے سلور اسپون. رائٹ. تو کیونکہ آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن, ایگزیکٹلی, تو انہوں نے بھی پوری زندگی داؤ پہ لگا دی. مجھے اسٹرگل, وہ اس اسٹرگل سے میں نے اسٹرگل بہت کیا لیکن وہ اسٹرگل نہیں کیا جو اس نے کیا ہے. اور شاید اور بھی بہت لوگ ہوں کہ جنہوں نے اس سے زیادہ اسٹرگل کیا اور شاید اس کو صلہ نہ ملا. ہاں یہ اچھا شہروز, ویسے جتنے بھی ماؤنٹینئر ہیں نارتھ کے, ان کا آغاز ایسے ہی ہوا ہے. مطلب بیسیکلی پورٹرنگ از اے ویری رسپیکٹیبل وے آف ارننگ اے لیونگ. میں نے دیکھا ہے کہ ایک بیوروکریٹ تھے, ان کا مطلب وہ ڈی سی بھی رہے ہیں, ان کا بیٹا پورٹرنگ کر رہا ہے. چنانچہ وہاں پہ جتنے بھی کلائمبرز آئے وہ تھرو پورٹرنگ ہی آئے. اور مثلاً محمد علی ستوارہ دیوسائی, جب میں گیا ہوں برجیلا کرنے تو ہی واز ون آف مائی پورٹرز. اس کے بعد دیکھیں وہ کتنی فیم جو اس کو حاصل ہوئی ہے, ماشاء اللہ. آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف ہیم آلسو اینڈ ہز سن ساجد, ہی از ڈوئنگ ویری ویل. تو میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ سرباز کا اس میں کوئی ایز سچ کردار نہیں تھا. ہی واز مطلب اس کے ٹیم لیڈر نے کہا کہ چلنا ہے تو اس کو جانا پڑا. اور پہاڑ بھی یہی چاہتے تھے اور اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ جو اس نے جس چیز کی محنت کیا اس کو صلہ ملے. بیکاز سرباز کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی نا, بیکاز ہی آلویز وانٹیڈ ٹو بی دا فرسٹ پاکستانی, اور وہ ینگسٹ بھی نہیں بن سکتا تھا. تو آئی تھنک کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ وی کریٹڈ ایوری تھنگ ان پیئرس. تو ہم نے صرف اس چیز کو صرف میاں بیوی تک رکھ دیا, لیکن اصل میں دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ دن اور رات, خوشی اور غمی, اسی طرح اللہ نے ہمارے بیچ میں بھی آپس میں ایک جو میانہ روی اختیار کی تھی کہ ہم کچھ اس کو ملے گا اور کچھ اس کو ملے گا. تو ہم دونوں خوش تھے اس چیز سے. نہیں, دیٹس ویری لارج ہارٹیڈ آف یو اینڈ سرباز آلسو. اچھا, ایک چیز جو میرے ذہن میں ہمیشہ کھٹکتی رہتی کہ نارتھ میں خاص طور پہ جب میں گیا ہوں ادھر سنو لیک, تو راستے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ ڈزنس تو نہیں, میں بھی کچھ 100 چوٹیاں ایسی ہوں گی جو 20,000 فٹ سے زیادہ بلند ہے. اینڈ موسٹلی دے آر ان نیمڈ. ہاں جی, ان نون. دوسرے ملکوں میں چوٹیوں کے نام ان کے اپنے ہیروز پہ رکھے جاتے ہیں, اگر جو پولیٹیکل پہ بھی ہوتی, کینیڈی سمٹ آئلینڈ, یہ وہ سارا کچھ.
تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری جو چوٹیاں ان کے نام ہمارے جو مشہور کون وردا ان کے نام پہ رکھا جائے؟ ان کے لوکل نام تو ہیں ہاں جی، لیکن انٹرنیشنلی دے آر ناٹ نون، دے آر آلویز سے کبھی مطلب اوگر کا ہے، اب اوگر کا کو مقامی نام ہے، اوگر تو کوئی نام نہیں ہے، وہ باہر والوں نے کر دیا ہے، تو اس کا نام اگر ماؤنٹ شہروز رکھ دیا جائے یا نذیر صابر، تو وٹ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اور کون رکھتا ہے اس اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں وہ اپنا نام وہاں پہ فوٹو لگا دیں. ایگزیکٹلی. اور مین چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ جو ڈیسائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں وہ خود ماؤنٹینئر ہیں یا نہیں ہیں. نہیں وہ تو نہیں ہوں گے، ان کو تو وہ تو شملہ پہاڑی نہیں چڑھ سکتے، تو انہوں نے کہا ہونا. تو یہ سر بڑی ایک انفارچونیٹ چیز ہے. لیکن وٹ یو فیل کہ یہ اس طرح کے زیادہ ہونا چاہیے. ریسپیکٹیبل ہوگا ایک طریقہ ماؤنٹینز کا. ان نیمڈ پڑی ہیں بھائی، ان کا کوئی نام ہے ہی نہیں، تو کوئی پینل بیٹھے لیکن وہ بھی ماؤنٹینئرز ہوں، پولیٹیکل لوگ نہ ہوں، صاحب اقتدار نہ ہوں، وہ بھی ماؤنٹینئرز ہوں، اور وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان 5 چوٹیوں کے نام آئندہ سے یہ کہلائے جائیں. ایسا ہونا چاہیے، اور میں تو اسی سے حق میں ہوں. میرا خیال سے پاکستان میں جتنے ماؤنٹینئرز ہیں اور ہیروز ہیں ان کے، ابھی بلکہ مجھے اس سے یاد آیا کہ ڈاکٹر احسن صاحب نے ایک اسکول کھولا ادھر اس ویلی میں، ہراموش کے اندر، اور ان کا ایک کلاس روم میرے نام پہ ہے. انہوں نے وہ اسکول بھی میرے نام پہ کیا. وہ آپ کے نام پہ ہے سر؟ ہاں، مجھے وہ تو خیر بہت عظیم شخصیت ہے، کیونکہ ہی لوز پیپل ہو لو ماؤنٹینس. ہاں جی. تو اس لیے ان سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ایسے کام کریں، کیونکہ سر ویژن بڑا ہے نا ان کا، ان کو پتہ ہے کہ یار کہ ان کو اپنی سراؤنڈنگس کا علم ہے، وہ ایک غبارے میں نہیں پھنسے ہوئے کہ وہ ایک چھوٹا سا بلون ہے جس کی جو ان کی زندگی ہے، ان کی لائف بیانڈ دا بریکٹس ہے، تو وہ مطلب باہر جا کے سوچ سکتے ہیں، آؤٹ آف دا باکس بھی سوچ سکتے ہیں. اچھا بس اب K2 ہے، K2 تو کوئی نام نہیں ہے نا، یہ ساور بھی ہو گیا کہ یہ K1 اور ہے اور یہ K2 ہے، اس طرح رکھا گیا K7 تک. اس کو مقامی طور پہ چگوری کہتے ہیں. اچھا، میں اس کو پیار سے شاہ گوری کہتا ہوں. اچھا، اور بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ کہ نام بگاڑ رہے ہیں اور اس کا نام تو یہ ہے. تو میں نے یہی کہا کہ جو عشق کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی محبوبہ کا نام تھوڑا سا بگاڑ کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب K2 کا نام اگر ماؤنٹ جناح رکھ دیا جائے تو اس پہ کسی کو کچھ اعتراض نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال سے کوئی اعتراض ہونا چاہیے. ہاں، تو بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے. اچھا شہروز، آپ ویلاگس وغیرہ دیکھتے ہیں ماؤنٹینس کے بارے میں یا ڈاکومنٹریز؟ میں نے بہت کم ڈاکومنٹریز دیکھی ہوئی ہیں ماؤنٹین کے بارے میں، ٹو بی ویری آنیسٹ، بیکاز جب میں شہر میں ہوتا ہوں تو مطلب میں پہاڑوں کے بارے میں بہت کم سوچتا ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ جب ایون تو جب میں بیس کیمپ پہ ہوتا ہوں تبھی میں اپنے بہت ریسٹنگ موڈ میں ہوتا ہوں. مطلب آپ لوگ کوئی دیکھ کے بول نہیں سکتا کہ یہ ایک کلائمبر ہے. میں بڑا ایک سست لیزی انسان ہوں، لیکن ہاں جی تھوڑی بہت دیکھتا ہوں. اچھا، جو فلمیں بنی ہیں جو بیک ڈراپ ہے ماؤنٹینس کا، مختلف ماؤنٹینس کے بارے میں بنی ہے، وہ آپ نے دیکھی کوئی؟ اس کے اندر ورٹیکل لمٹس ہے، لیکن وہ فینٹسی ہے. وہ کچھ اس کی پارٹ جو ہے کینیڈا میں فلمایا گیا، کیونکہ آبویسلی ان ماؤنٹینس کے اوپر ڈاکومنٹریز تو بن سکتی ہیں، لیکن جب آپ فلم بناتے ہیں تو اس میں آڈینس کی دلچسپی کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ڈالنا. ایوریسٹ ایک ہے فلم، ہاں، ایوریسٹ بھی ہے. اچھا، یہ جو بنتے ہیں زندگی پہ، مختلف ایکٹرز کی زندگی پہ بنتے ہیں، پلیئرز کی زندگی پہ فلمیں بنتی ہے، بایو پک ٹائپ. ہاں، وہ جو بایو جو بھی کہتے ہیں، تو یو آر اے پرفیکٹ سبجیکٹ فار دیٹ سر. اصل کیونکہ آپ کے پاس زبان بھی ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ ایک ایکٹر بھی ہیں آپ. آئی ایم شیور کہ یو ہیو دیٹ ٹیلنٹ آلسو اینڈ یو ہیو دا ایکسپیرئنس. پتہ نہیں آپ ڈانس کر سکتے ہیں ہیروئن کے گرد یا نہیں، وہ مجھے نہیں پتا. تو ڈپینڈ کرتا ہے ہیروئن کون سی. ہاں، نہیں وہ ہم دیکھیں گے، آپ کو ذرا اجازت تو دیں. سر اصل میں نا میں نے اپنی زندگی کو نا بہت زیادہ پرائیویٹ رکھا. مطلب لوگوں کو یہی پتا کہ میں ماؤنٹینئر، تو مطلب میں یہی چاہوں گا کہ لوگوں کو یہی پتہ لگے کہ میں ماؤنٹینئر. اچھا، نہیں یہ تو چرچا تو ہونا چاہیے، جس طرح میں پہلے کہا کہ نصاب میں شامل ہونے چاہیے آپ کے جو ایکسپلائٹس ہیں. اچھا، فوٹوگرافی میں دلچسپی ہے کچھ؟ ہے، تھوڑی بہت ہے.
اچھا، کیونکہ بہت سارے ماؤنٹینئر ساتھ فوٹوگرافس بھی لیتے. میرے ابا بھی فوٹوگرافر تھے. میرے ابا اچھا. نے فوٹوگرافی، اگر میرے ابا فوٹوگرافی کی ورکشاپ نہ کرتے تو شاید میں کبھی ماؤنٹین پہ نہ آ پاتا. اچھا، آپ نے وہاں پہ تصویریں دیکھی ماؤنٹین؟ ہاں جی، میں نے وہاں پہ جب ابا گئے تھے تو وہ سید مہدی بخاری فوٹوگرافر ہیں، ان کے ساتھ گئے تھے یہ موسیٰ کا مصلی مکڑا پیک والی سائڈ پہ فوٹوز کھینچنے کے لیے سر. وہاں پہ وہ ٹریکنگ سٹک لے کے آئے تھے، تو وہ ٹریکنگ سٹک سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ کہاں یوز ہوتی ہے. وہ دن اور آج کا دن ہے کہ میں 14 پہاڑ کر کے بیٹھا ہوں ادھر. اچھا چلو، یہ جو ایک لمبی فہرست ہے 14 چوٹیوں کی ہاں جی جو آپ نے کی، اور ینگسٹ ہیں آپ براڈ پیک کرنے والے، ینگسٹ ہیں K2 کرنے والے، اور گینس بک آف ریکارڈز میں بھی آپ شامل ہیں، اس میں 3-4 ریکارڈ. اچھا، آپ نے غور سے نہیں دیکھا گینس بک آف ریکارڈز، اس میں میرے بھی 2 ریکارڈ. اچھا، ایک ریکارڈ تو یہ ہے کہ I'm the oldest person in the world جو ایوریسٹ کی سمٹ پہ پہنچا، اور آپ گواہی دیں گے کہ وہ بوڑھا تھا آپ کے ساتھ. ہاں جی جی، یہ تو آن ریکارڈ ہے نا، یہ تو آن ریکارڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس جس نے ایوریسٹ کی اور جس آئی سیکس سے کی، وہ آئی سیکس میرے پاس موجود ہے جی میرے ڈرائنگ میں روم میں، اور وہ ایک ہی آئی سیکس ہے، کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ یونیک ہے، اور کسی کے پاس وہ آئی سیکس نہیں ہے. تو ایک ریکارڈ میرا یہ بھی ہے. جی سر، آپ ہی اکیلے نہیں ہیں اس میں. جی سر. اچھا، یہ جو ان نون قسم کی، ایک تو مطلب K2 ہو گیا، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، لوٹسے کو بھی جانتے ہیں، کنچنجنگا کو بھی جانتے ہیں، نانگا پربت کو، گیشوپورم ساری جانتے ہیں، ایناپورنا وہ سنا ہے کہ بہت خوبصورت ماؤنٹین ہے، دھولگری کو بھی جانتے ہیں. لیکن یہ جو چو او ہے اور شش پنگما ہے، یہ چائنا کی، ان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کس طرف سے آپ گئے؟ چویو ہم چائنا سے جب ہم نیپال بارڈر کو کراس کرتے ہیں رسوا سے، اور ہم انٹر ہوتے ہیں کیرونگ میں. کیرونگ پہلا گاؤں ہے جو نیپال بارڈر کے بعد آتا ہے، ٹبیٹ والی سائڈ پہ. اس کی بیسیکلی اٹس ان تبت. ہاں جی، اٹس ان ٹبیٹ، اٹس ان چائنا ٹبیٹ. میں نے واپس بھی جانا، بالکل چائنا ہی ہے، میں بالکل اگری کرتا ہوں. ہاں جی، تو اٹس ان ٹبیٹ چائنا. اور اس کے بعد کیرونگ کے بعد ہم 5 گھنٹے کی بس ڈرائیو لے کے ہم لوگ جاتے ہیں تھنگری. اور نہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ چویو شیشپنگما دونوں یہ ایک ہی ریجن میں فال کرتی ہیں. اور ان کی بیس کیمپ ایک ہی؟ نہیں، ان کی بیس کیمپ دونوں ڈفرینٹ ہیں. اچھا. پھر ہم لیتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت ڈرائیو، اس کی ویڈیوز بھی میں شیئر کروں گا جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے شاید ابھی اپنے وال پہ، کہ دنیا کے ہائیسٹ پلیٹوز ہیں. ان کی ہائٹ آلموسٹ 5-6-5-7 ہوگی. نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ دیوسائی جو ہے ہائیسٹ ہے، سیکنڈ ہائیسٹ. ہاں جی، تو یہ فرسٹ ہائیسٹ پلیٹوز یہ والے ہیں. اچھا، یہ ہائیسٹ، یہ ہائیسٹ پلیٹوز ہیں. یس. اور انتہائی خوبصورت ایسے ریڈ کارپیٹ ماؤنٹینس ہیں. آپ آس پاس آپ کے جائنٹک پیکس اور وہ سب چیزیں، اور میں نے ان پورے پلیٹوز کے اندر گھوڑا بھگایا ہے. اچھا. پورے مجھے آئی لو ہارس رائڈنگ. تو میں نے ان پورے واپسی پہ جب میں شیشہ پنگما سے واپس آ رہا تھا نا، تو میں نے اپنے لیے اسپیشل گھوڑا منگوایا، اور میں نے کہا کہ بھائی میں گھوڑے پہ جاؤں گا واپس. اور میں پورا رستہ، ایسے پلین ہے، بالکل پلین، میں پورا رستہ وادیوں میں گھوڑا بھگایا. ساتھ میں میں نے وہ ایک پنجابی فوک میوزک لگایا ہوا تھا، وہ والا عاشقہ تو سونا مکھڑا لکان لئی، تو وہ لگایا تھا ساتھ میں گھوڑا بھگا کے جا رہا تھا. اچھا، وہ پنجابی کا نور جہاں کا گانا ہے کہ چٹی کوڑی تے کاٹھی تے لیدار نہیں صحیح ہو، دوروں آوے تو لگے تھانے دار نہیں صحیح. تو آپ کیا لگتے تھے اوپر بیٹھ کے اس گھوڑے کے؟ سر میں تو اس وقت صرف ایک کوپ ماں تھا جو وکٹری سے واپس آ رہا تھا. How did you, what was the difference on the Chinese side, Nepal side and Pakistani side, climbing کے طور طریقوں میں، رہائش میں اور سہولتوں میں؟
ایز سچ تو کوئی ڈفرینس نہیں. ٹبت بھی ویرانہ ہی ہے پاکستان کے, وہ اسکولی سے آگے سراپی کا ہی فیمس کال ہے وہ, تو وہ دونوں سیم ہیں ایک طرح کا. بس وہاں پہ جو ہے یہ ٹبت والی سائڈ پہ ذرا یہ ہے کہ آپ لوکل خوبصورتی دیکھ سکتے ہو, اسکولی سائڈ پہ نہیں دیکھ سکتے. اچھا, کیوں دور ہوتے؟ اسکولی سائڈ میں سر یہ ہے کہ ذرا آپ کو بالکل ہی یہ نہ ہوگے ایک سر جھکا کے جانا پڑتا ہے. معاشرہ جو معاشرہ جو ہے وہ بند ہے. جو ٹبت سائڈ ہے وہ ذرا تھوڑا سا کھلا. اچھا, میں ایک اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے حوالہ دیا اشکولے کے بارے میں, وہ اس قسم کا ہے کہ اشکولے پاکستان کا آخری گاؤں ہے, اور اس کے آگے صرف وہی لوگ جاتے ہیں جن کی آنکھوں میں پتہ نہیں وحشت ہو اور دماغ میں فطور ہوتا ہے. جی سر, بہت سے لوگ اس کو کسی اور ولیج پہ بھی منتقل کرتے ہیں. لیکن جن زمانوں میں اشکولے گیا تھا وہاں یہ سلسلہ نہیں تھا. وہاں خواتین جس طرح ہنزا کی خواتین ہیں, مطلب ہے کہ بالکل بہت آؤٹ اسپوکن اور اسٹریٹ, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے, کانفیڈنس والی, تقریباً اسی قسم کی. اچھا, اینڈ دے ور اسٹل ان دیئر اولڈ اٹائرس. اچھا, اشکولے میں ابھی شلوار قمیض اور یہ چیزیں نہیں گئی تھی. ہنزا میں نہیں گئی تھی. میری بیگم ابھی 3 سال پہلے گئی کہ تو کہنے لگی کہ میں بڑی مایوس ہوئی کہ وہاں میں نے وہ ہنزا کی کیپ جو ٹپیکل ہے کسی خاتون کے سر پہ نہیں دیکھی. وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے لباس, ٹرائبل وہ ختم ہو رہا ہے. لیکن اشکولے میں اور ہوشے میں, ہوشے تو بالکل ایک پری ہسٹورک ولیج تھا جب ہم گئے تھے. تمام مکان جو تھے وہ پتھروں کے تھے, اور خواتین نے اور سب لوگوں کے اٹائر جو تھے وہ ہاتھ سے بنے ہوئے اون کے لبادے تھے. جس طرح تبتی آپ دیکھتے نا پرانی ٹوپیاں سی گول, اور لبادے ہاتھ کے بنے ہوئے سب لبادے پہنے ہوئے تھے. عورتوں کی مینڈیاں تھیں, اور بزرگ جو تھے وہ بازار میں بیٹھ کے تو یوں کر کے وہ رسیاں بنا رہے ہوتے تھے وول کی. اور بلکہ اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ بچے جتنے تھی نا ان کے درمیان میں ٹنڈیں تھیں. اچھا, ہمیں سمجھ نہ آئے, ہم نے کہا کہ رواج ہوگا. they look like ancient Tibbets or something. سر میں یہ بتانے لگا تھا کہ یہ بڑے اکثر ٹبٹن لینگویج کے جو ورڈز ہیں وہ ہماری بلتی لینگویج سے بہت ملتے جلتے ہیں. ہاں, یہ سارا ریجن کریکٹڈ ہے. تو میں نے پوچھا کہ جی آپ نے ٹنڈیں کیوں کرائی؟ کہنے وہ مقامی تھا بندہ جو شہر میں رہتا ہمارے ساتھ, وہ کہنے لگا سر بات یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ صفائی تو ہو نہیں سکتی آبویسلی, مطلب ان دنوں لاہور میں اتنی سردی پڑ رہی ہے کہ پانی ٹھنڈا دیکھ کے تو بندہ پکے راگ گانے لگتا ہے, کپ کپانے لگتا ہے. وہاں تو بہت سردی ہوتی. چنانچہ کہتے تھے کہ بچوں کے سروں میں جوئیں پڑ جاتی. اور ان کے خیال کے مطابق, اب میں جوؤں کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, کہ وہ جوں جب ٹریول کرتی ہے نا یہاں سے دوسری طرف تو راستے میں ٹینڈ آ جاتی ہے, وہ پھسل جاتی ہے. تو بات تو, اور مجھے اب یہ بھی یاد ہے کہ ایک کھیت میں ایک خاتون کام کر رہی, تو میری بیگم نے اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی. اس کو بھی میری طرح عادت ہے کہ اس طرح جا کے باتیں کرنے کی. تو اس خاتون نے نا میری بیگم کے ہاتھ دیکھے, وہ اس کا رنگ میرے جیسا ہی ہے, مطلب کہ گندمی ہے, تو کہتی ہے کہ میرے ہاتھ تم سے زیادہ سفید ہیں لیکن میرے پاس صابن نہیں ہے نا, کہ تم تو صابن سے نہاتی ہے. تو اس نے بیگ میں سے جو, تو وہاں یہ حال تھا. اٹ واز آلموسٹ پری ہسٹورک. تو میں مے بی آئی پریفر دیٹ کہ جو اوریجنلٹی سے چلی آ رہی, پھر آہستہ آہستہ باقی سارے مطلب تصبات بھی آ جاتے ہیں. جب سڑک آتی ہے اس کے ذریعے اکنامک بھی پراسپیرٹی آتی ہے, تصبات بھی ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارا بھی ادھر اسی قسم کا تھا سلسلہ. اچھا یہ بتائیں کہ سب سے خوبصورت ماؤنٹین کون سی ہے لک میں؟ K2. اچھا, اس سے خوبصورت ماؤنٹین نہیں ہے. اچھا, سب سے فیمینن لکنگ ماؤنٹین کون سی؟ سب سے فیمینن لکنگ ماؤنٹین آئی تھنک چوگولیسا. یہ چوگولیسا کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں, اور اناپورنا کے بارے میں بھی. اناپورنا بھی, جی 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 جی. لیکن اناپورنا نانگا پربت جیسی بہت دکھتی ہے, اور بڑا ایک پھولوں والا بیس کیمپ ہے اس کا. اچھا, اس کا سرکٹ بھی بڑا مشہور ہے اناپورنا کے, کہ آپ اس کے راؤنڈ جا سکتے ہیں. تو کہہ سکتے ہیں آپ کے فیملی انرجی ہے کہ آپ کو وہ پہلے پھولوں سے اٹریکٹ کرے گی, پھر اوپر جا کے توڑے گی, مارے گی,
پھر واپس پھولوں میں بھیج دے گی اور پھر اس کی یاد ساتھ آ پھر اس کی یاد ساتھ آئے گی. تو اچھا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ایک صاحب تھے انگریز تھے, انہوں نے میرا خیال ہے کہ اس کا اینا پورنا تھا شاید, وہاں پہ گئے تھے, واپسی پہ ان کی بیٹی ہوئی تو اس کا نام اینا پورنا رکھا. بہت اس طرح کی لڑکیاں, میں نے اناپورنا نام سنا ان کا, سنا ہے بہت بہت کہاں زیادہ. پہ؟ میں نے ایک میری منگولین دوست تھی, اس نے بھی اپنی بیٹی کا نام اناپورنا رکھا ہوا تھا ماؤنٹین کے اوپر. ہاں جی. اور ایک اور پتہ نہیں, میں نے نیپال میں کہیں پہ سنا شاید کہ ان کا نام اناپورنا تھا. تو اناپورنا مطلب کافی فیمس نیم ہو گیا ہے. اور نہیں اس میں نغمگیت بھی ہے. تو وہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام اس نے اناپورنا رکھا. وین شی گریو اپ, شی از 16, اور ظاہر ہے کہ جس باپ کی بیٹی تھی اس کا بھی شوق کلائمبنگ اور ٹریکنگ تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے وہ ماؤنٹین دکھائے جس کے نام پہ آپ نے میرا نام رکھا ہے. تو بوتھ ڈاٹر اینڈ فادر دے وینٹ دیئر. Unfortunately she died there and he buried her there and he said کہ she was Annapurna, اور وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اناپورنا کے پاس ہی رہے کیونکہ اناپورنا اس کی ماں ہے. تو اس طرح بہت ساری کہانیاں پہاڑوں سے متعلق ہیں. اچھا یہ جو فیمنن بیوٹی ہے ماؤنٹینس کی, اس میں راکا پوشی کو بھی شامل کر لیں. اینڈ آئی فیل کہ کم از کم اس خطے میں باہر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, کوئی بھی ایسی ماؤنٹین نہیں ہے جو آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور ایک دم لوم کرتی ہے لارج آپ کے اوپر, اینڈ یو کین سی اٹ. K2 آپ 8-10 دن چلتے ہیں, نانگا پربت بھی ظاہر آگے بالکل لومنگ اوور دا مین شارہ, اور اس کی خوبصورتی بھی بڑا عرصہ ہنزا والوں نے اس کو اپنے نام کی یہ رکھا, پھر آ کے نگر والوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے یہاں ہیں. تو بیس کیمپ تک ہم بھی گئے, بڑا آسان رستہ تاکہ فیری, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ بہت کم ایکسپیڈیشنز وہاں پہ گئی. سر میرا ماننا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ راگا پوشی از 7,000, اٹس ناٹ این 8,000 میٹرس. 8,000 کی دنیا میں صرف 14 چوٹیاں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ دا پیپل ہو آر اٹریکٹیڈ ٹورڈز دا 8,000 از دا کوانٹٹی آف دوز ماؤنٹینز ان دا ورلڈ. تھوڑی چیز پہ لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اباؤٹ دا بیوٹی, اٹس اباؤٹ دا سرکل کہ پوری دنیا میں 14 چوٹیاں 8,000 کی چوٹیاں. بیسیکلی دین دے آر ناٹ کنسرنڈ ود دا ماؤنٹینز بیوٹی, دے آر کنسرنڈ ود دیئر ہائٹس. یس, اور وہ لوگ ہیں جن کو ڈائر ڈیزائر ہے ٹو اکمپلش سم تھنگ بگ, بگر دین اینی تھنگ ان دس ورلڈ, اینڈ ٹو بی یونیک. If you talk about love for the mountains, then I think the best way that you can express your love to a mountains is just to look at it. وہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں. تو اینڈ جو راکا پوشی کو سمٹ کرتے ہیں لوگ, ابھی جیسے واجد نگری نے کیا اور باقی لوگوں نے کیا, دس از این ایکسٹرا آرڈنری چیلنج. راکا پوشی از ٹیکنیکل ماؤنٹین, ٹیکنیکل, بٹ آئی تھنک اٹس ٹو بیوٹیفل ٹو بی کلائمبڈ. اچھا آئندہ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ نے کچھ بزنس بھی شروع کر رکھا ہے. ہاں جی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, آپ نے آپریشن بھی کروانا ہے, ول بی دیئر. تو باقی زندگی اسی پیٹرن پہ گزارنی ہے, کیا کرنا ہے, یا کچھ آئندہ کلائم کرنے کا ارادہ ہے؟ موقع ملے گا تو کلائم کریں گے, لیکن ابھی آئی تھنک کہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. آئی تھنک کہ میں نے اپنا خواب جو تھا 14 پی کا وہ تو پورا کیا, لیکن آئی تھنک کہ اصل جرنی اب سٹارٹ ہوئی ہے. اور How old are you by the way right now? 22 years old. Still 22. Yes. سر آپ تو کہہ سکتے ہیں. تو نہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ پہاڑوں نے آپ کو میچور زیادہ کر دیا. جی, مطلب آئی فیل لائک آئی ایم لائک 40 years old. I don't blame you. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی ایم گیٹنگ اولڈ اینڈ اولڈ ڈے بائی ڈے, اینڈ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مائی فزیکل ایج. مائی باڈی از ایجنگ گڈ, بٹ آئی تھنک مائی مائنڈ از ایجنگ ٹو فاسٹ. تو
ایک خطرناک سائن بھی ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہے تو ایکسیپٹنس ہی نا. اچھا آپ بزنس اسی میں جانا پسند کریں گے جو ماؤنٹینئرنگ میں جاؤں گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آئی وانٹ ٹو بلڈ مائی اون امپائر ایکچولی آف واٹ؟ آف دا ٹورزم انڈسٹری. I want to make one of the biggest adventure tourism company in the world. مجھے سب کچھ کرنا ہے، مجھے ونگ سوٹ کرنا ہے، مجھے پیراگلائڈنگ کرنی ہے، مجھے مارس پہ جانا ہے، مجھے مطلب آئی وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ بٹ آئی وانٹ ٹو لیڈ. مطلب یہ نہیں کہ آئی بی سیلفش اور میں خود کروں گا. آئی وانٹ ٹو بلڈ این امپائر کہ آنے والے شاید 100 سال تک لوگ یاد رکھیں کہ دیر واز اے پرسن اینڈ آئی وانٹ ٹو بی دیٹ انشاءاللہ. اچھا ایک یوزول یہ پوچھتا تھا سوال کہ ہمارے معاشرے میں ایک کمپلشن ہوتی شادی کی، تو نیچرلی آپ کو بھی کوئی نہ کوئی کمپلشن بعد میں آ بھی تو یو ٹو ینگ، یو ہیو another 8 years ٹو گو، کیونکہ میری 30 سال کی عمر میں ہوئی تھی. اور اکثر یہ ہوتا ہے ویسٹ میں کہ وہ دونوں میاں بیوی، مثلا ایک ورلڈ فیمس فوٹوگرافر ہے، ان کی بیگم بھی فوٹوگرافی میں، ہاں جی، یا اگر وہ خود کون مرد ہے تو وہ کچھ جیالوجی میں ایکسپرٹ ہے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس قسم کا سلسلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کی اہلیہ بھی دلچسپی رکھتی ہوں. ہمارے وہ مسعود شاہ کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ اپنی بیگم کو کہنے لگے چلو مڈل کلاس ہم جیسے کہنے لگے تمہیں جب شادی ہوئی تو لے چلتے ہیں ہنی مون پہ. موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھایا تو وہ خنجراب لے گئے. اس کو پتہ چل گیا کہ کس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے. تو آہستہ آہستہ اب انہوں نے آپس میں ایک مفاہمت کر لی ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں چھوڑ آتا ہوں تمہارے ماں باپ کے گھر، تو کہتی ہے نہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہم ذرا فیری میڈو ہو جاتے. ڈو یو تھنک کہ بھئی یہ جو مطلب ہے ایک مفاہمت کہہ لیں یا ایک دوسرے کے مزاج کے ساتھ لگا کھانا، یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ میرا خیال سے کہ جب میں اگر شادی کرتا ہوں، یا تو میں بہت عدلی کر لوں گا یا تو میں کروں گا ہی نہیں. مطلب یہ دو میرے چیزیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلچسپی جو ہے وہ میرے میں ہو، اس کو میرے میں دلچسپی ہو، تو آئی تھنک کہ میری چیزوں میں بھی دلچسپی ڈیولپ ہو جائے گی. اچھا نہیں، اس میں ایک اور سلسلہ ہوتا، مثلاً لیٹس سپوز کہ بھائی ایک جس کو لفظ بہت آرڈنری ہے نا کہ محبت ہو جائے یہ سم تھنگ، تو اس میں کیا صرف وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ انٹرسٹ قائم ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی، یا اس شخص کی اچیومنٹس ہوتی ہیں؟ سر میرا خیال سے وہ شخص اٹ سیلف ہوتا ہے شاید. اچیومنٹ سے کوئی اس کو غرض نہیں، اچیومنٹ سے غرض نہیں ہوگا. اگر غرض ہوگا تو وہ لیکن یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے دیٹس وٹ یو آر Shahroz because of your achievements. But I was Shahroz when I haven't achieved anything. But then the chances would have been very meager. Now they are plenty and international. اور اس میں کوئی نیشنلٹی کی تو قید نہیں کوئی ریلیجن کوئی نیشنلٹی کسی چیز نہیں. ریلیجن کی تو انہوں نے بات نہیں کی، منگولین وغیرہ کا آپ تذکرہ کر رہے تھے تو ناک آپ کی اتنی اچھی ہے. بہرحال اٹ واز انڈیڈ اے پلیئر اینڈ ان دا اینڈ اگین آئی تھینک یو فار کمنگ ہیئر. اور بہت خوبصورت میرا خیال ہے کہ داستان گوئی کے تمام تر جراثیم آپ میں موجود ہیں، خاص طور پہ جس طرح نانگا پربت کو جس طرح آپ نے بیان کیا. اگر وقت ہوتا تو یہ باقی جتنی ماؤنٹینز پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی آئی ایم شیور کہ آپ ویسے ہی گفتگو کرتے. تو ہم آپ کی صحت کے لیے ایک مرتبہ پھر دعا کرتے ہیں اینڈ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی.